إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی ذاتوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی شخصیت تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، جیسا کہ ماہ رجب ابھی اختتام پذیر ہوا اور شعبان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، تو محترم حضرات ان 2 مہینوں میں جو رسومات اور بدعات ہم مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، اس کا اصل اور بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عبادتوں میں رسومات اور بدعات کا شکار ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک دین وہ نہیں جسے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ ان کے نزدیک دین وہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک، یہاں کے اکثر طبقے کے نزدیک دین وہ ہے جو ان کے آبا و اجداد سے ثابت چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اسی صورتحال کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ آج دیکھیے دین کے نام پر ایسی ایسی خطرناک بھیانک بدعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جس کا ایک سچا مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، اگر ہم اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو پیٹھ پیچھے ڈالیں گے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنائیں گے، تو یقیناً ہمارا دنیاوی اور اخروی خسارہ اس میں مضمر ہے۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ہر قسم کے بدعات کو ترک کر کے، ہر قسم کی خرافات کو چھوڑ کر خالص کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی پہ جہنم کی مار ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے ان 2 مہینوں میں، خصوصاً شعبان اور رجب کے مہینوں میں جو بدعات و خرافات ہم مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، اس ٹاپک پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 تعداد اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی، انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ رجب کا بھی ہے۔ عربی میں رجب ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی تعظیم کے، چنانچہ اہل عرب کے اندر ایک رسم یہ تھی کہ وہ اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے، اس مہینے کے ابتدائی دنوں میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے اس رسم کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے۔ فرع کہتے ہیں اونٹ، گائے، بکری میں سے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ان کے پہلے بچے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو فرع کہا جاتا ہے۔ اور عتیرہ کہتے ہیں رجب کی ابتدائی دنوں میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ تو دیکھیے اسلام نے ہمیں فرع سے بھی روکا اور عتیرہ سے بھی روکا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلمان جن کے پاس شریعت کا علم نہیں، جن کے پاس دین کا علم نہیں، جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے فوراً جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ رب العالمین نے کہا تم پر حرام ہے کیا؟ مردار۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ محترم حضرات، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جانوروں کو، بکری وغیرہ کو خرید کر درگاہوں کا رخ کر کے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے رجب کے مہینوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ کتاب اللہ کو چھوڑ کر، جو لوگ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے مطابق دین کو اپنا لیتے ہیں، ان کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی انہیں عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ جو روزے حقیقتاً رکھنا ہے انہیں اس کی توفیق نہیں ملتی، جو روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ایسے روزوں کو رکھتے ہیں۔ جو روزے دینی اعتبار سے ثابت ہیں، رمضان کا روزہ ہے، شوال کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، پھر ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے۔ لیکن بدعتیوں کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی اس میں کوتاہی کریں گے، لیکن جو روزے دینی اعتبار سے ثابت ہی نہیں، رجب کے جو روزے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں، ایسے روزوں کے پیچھے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب ہے۔ ایک قسم کی نماز ہے جو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شام یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً جو دیہات کے مسلمان ہیں جن تک قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں پہنچی، ایسے مسلمان بھی اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، جو رجب میں جمعہ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس نماز میں 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 12 رکعت، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں گر کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھا جاتا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر 70 مرتبہ رب اغفر وارحم یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ محترم حضرات، یہ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے جس کو بیسک بنا کر اہل بدعات اس نماز کو انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے ایسے لوگ ہیں، روزانہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، روزانہ نماز کی پابندی کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن جو عمل جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، ایسے عمل کو کرنے کے لیے، ایسی نماز پڑھنے کے لیے کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکثر دیہات اور قریوں میں وہاں کے لوگ اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور پڑھ کر اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ پوچھئے جو نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھئے بھائی کس بیسک پر، کس بنا پر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ پوچھئے، کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ثابت ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت جشن معراج ہے، جشن معراج ہے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اسراء و معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے دو بڑے اور اہم معجزے تھے۔ اسراء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک جسمانی حالات میں اللہ کے رسول نے سفر کیا تھا، پھر معراج وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ ہم اسے مانتے ہیں، لیکن معراج کی رات کو خوشبو لگا کر، نئے کپڑے پہن کر الگ سے عبادتیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کے درمیان معراج کی تاریخ کو لے کر اختلاف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معراج کی تاریخ کے سلسلے میں علماء کے 10 اقوال بیان کی۔ کتنے؟ 10 اقوال بیان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر معراج کی تاریخ 27ویں رجب ہی ہے تو محترم حضرات یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جشن منایا تھا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد 10 سال تک زندہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ 100 سال تک زندہ رہے، لیکن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جشن منایا، نہ صحابہ نے معراج کا جشن منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے معراج کا جشن منایا۔ لیکن آج ہم لوگ دیکھیے دین کے نام پر معراج کا جشن مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت ماہ رجب کے کونڈے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماہ رجب کے کونڈے کے نام پر حلوہ بناتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں، مخصوص قسم کی عبادت کر کر مٹھائی وغیرہ تقسیم کر کے کھاتے ہیں، اور اس کے جواز کے لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے نام پر ایک کہانی گھڑی گئی ہے، اس کہانی کو دلیل بنا کر رجب کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، جبکہ اس کہانی کا تاریخی اعتبار سے کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔
بلکہ ایک شخص نے من گھڑت کہانی بنا کر اسے لوگوں میں پھیلا دیا۔ تو محترم حضرات، جب تک امت مسلمہ بدعات و خرافات کو ترک کر کے صحیح دین کو اپنائے گی نہیں، اسی طرح ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب کیا ہے؟ جب پوری کائنات کا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، رائی کے دانے کے برابر بھی نہ اب اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا اور نہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز دین سے نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا تم لوگ میرے راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میرے راستے کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ محترم حضرات، جب دین واضح ہے، جب دین واضح ہے، جب دین مکمل ہے، تو ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دین میں بدعات کو وضع کریں، بدعات کو گھڑ لیں۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تو ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں سب سے بری چیز دین میں بدعتیں ایجاد کرنا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو دیکھیے بہت سارے لوگ دین کے نام پر، کس کے نام پر؟ دین کے نام پر جو چیز دین میں رائج نہیں اسے اپناتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظرفت منها العیوب، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت کی جس سے ہماری آنکھیں چھلک گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبد حبشی، اللہ کے رسول نے نصیحت کرتے ہوئے کہا میں تمہیں اللہ رب العالمین کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، پھر حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، گرچہ کہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو زندگی گزارے گا وہ میرے بعد بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچے رہنا، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، کیونکہ یہ تمام کی تمام ضلالت ہے، یہ تمام کی تمام گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی نصیحت کی تھی کہ دین میں نئی نئی چیزوں سے بچ کر رہنا، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، یہاں کی ایک بڑی اکثریت پوری طرح بدعات، ضلالات اور خرافات میں لتھڑی ہوئی۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت بھی غلط طریقے سے کرتے،
جو عبادت بھی اس طریقے سے کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. یہی وجہ ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. کیا کہتے ہیں؟ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ ابلیس کے نزدیک گناہ سے بھی محبوب ترین چیز بدعت ہے. ابلیس کے نزدیک گناہ سے بھی محبوب ترین چیز بدعت ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو بدعتی ہوتا ہے اسے کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. جو بدعت کرتے ہیں، جو بدعت پر چلتے ہیں، جو دین میں نئی نئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ جو چیز سرے سے دین ہے ہی نہیں اسی کو وہ دین سمجھ کر عمل کرتا ہے. ایک انسان کو اگر اچھائی اور برائی کی تمیز ہو، اگر برائی کی تمیز ہو تو وہ اچھائی میں جائے گا، جبکہ بدعتی بدعت ہی کو دین سمجھ کر اچھائی سمجھ کر عمل کرتا ہے. اسی لیے اسے موت کے آخر تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. محترم حضرات، اسی طریقے سے ماہ رجب اور شعبان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے ماہ رجب اور شعبان کے دنوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا. چند دنوں کو، چند راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. محترم حضرات، عبادت چند دنوں کا روزہ رکھ کر، چند راتیں جاگ کر عبادت کرنا یہ دین کا نام نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات، پوری زندگی کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. دیکھیے اللہ نے اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. لیکن یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت سال میں بس 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، 2-4 راتیں وہ بھی غلط طریقے سے گزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری طرح مغفرت ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری پوری طرح مغفرت ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کسی دن یا کسی رات کو مخصوص کرنے سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تقصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کے راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرو. حالانکہ جمعہ کی کتنی فضیلت ہم جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے بہترین دنوں میں سے سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اس کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. قیامت اسی دن طاری ہوگی اور حساب و کتاب اسی دن لیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو.
جمعہ کی اتنی ساری فضیلت رہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا۔ آج بہت سارے لوگ سال میں 2-3 راتیں قیام کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور پھر سال میں 2-3 دن روزے کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری قسم کی عبادتیں پوری ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پوری راتیں اللہ رب العالمین کی اس قدر عبادت کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم کہتے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی، آپ کو اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں میرے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھیے محترم حضرات، عبادت جو کرنا ہے سن بلوغ سے لے کر قبر میں جانے تک کرنا ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کی سن بلوغت سے لے کر قبر میں جانے تک کرنا ہے۔ بس 2-4 دن عبادت کے لیے مخصوص کر لیے، پھر پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل رہے، دین میں یہ مطلوب، دین میں یہ مقصود ہرگز نہیں ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے شعبان کی بدعتوں میں سے اکثر بدعتیں، شعبان کی بدعتوں میں سے اکثر بدعتیں 15ویں شعبان کو منائی جاتی ہے، 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ نئے کپڑے بناتے ہیں، نئے کپڑے بناتے ہیں، اس کے علاوہ خوشبو لگا کر بن ٹھن کر مزاروں کا رخ کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام بدعتیں 15 شعبان کو کی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیا جائے تو 15ویں شعبان کے تعلق سے صرف ایک روایت صحیح ملتی ہے۔ 15ویں رات کے تعلق سے صرف ایک روایت صحیح ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پوری کائنات میں مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر تمام لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ شعبان 15ویں شعبان کے تعلق سے صرف یہی ایک روایت صحیح ہے، صرف یہی ایک روایت صحیح ہے، لیکن بہت سارے مسلمان 15ویں شعبان کے تعلق سے من گھڑت احادیث کو دلیل بنا کر بے شمار بدعتیں انجام دیتے ہیں۔ اب آئیے 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان جو من گھڑت موضوع حدیثیں مشہور ہیں، 1-2-4 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے جسے دلیل بنا کر اکثر لوگ 15ویں شعبان کو مختلف قسم کی بدعتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، یہ حدیث، اس حدیث کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق نہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے اور باطل ہے۔ دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔
اب یہ مغفرت کے چکر میں موضوع باطل من گھڑت حدیث کو دلیل بنا کر پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت دے کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شعبان کی 15ویں رات کو 14 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت علی نے شعبان کی 15ویں رات کو 14 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی اور فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا اسے ثواب ملے گا۔ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کو یہ حدیث بنا کر پوری رات عبادت کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شعبان کی 15ویں رات 14 رکعت نماز پڑھی، پھر کچھ سوروں کی تلاوت کی اور فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ محترم حضرات، یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں۔ اب آئیے شعبان کی دیگر بدعتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ شعبان کی بدعت خصوصاً یہ تمام بدعتیں شب برات کے دن منائی جاتی ہیں۔ شعبان کی یہ تمام بدعتیں شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حلوے پکائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد چراغاں کیا جاتا ہے، اس کے بعد گھر کی صفائی اس عقیدے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں وہ دوبارہ گھر کو تشریف لاتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ گھروں کی صفائی کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت سارے لوگ قبروں کی بھی صفائی کرتے ہیں، یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ قبروں پر پھل فروٹ لا کر رکھتے ہیں کہ وہ روحیں دوبارہ پلٹ کر انہیں کھائیں گی۔ اسی طریقے سے شعبان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت 15ویں رات کو اجتماعی شکل میں قبرستان کا رخ کیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ان میں مردوں کے علاوہ عورتوں کی بھی ایک بھیڑ ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا۔ پھر اسی طریقے سے نصف شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کو قیام کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ تمام کے تمام اعمال بدعتیں ہیں، دین سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں، دین سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس قسم کی بدعات و خرافات میں ملوث ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے ان بدعات و خرافات کا انجام کیا ہے آپ کے سامنے بس 5 منٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان بدعات و خرافات کا سب سے برا انجام یہ ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس کا سب سے پہلا برا انجام۔ اس کا دوسرا برا انجام ہے، یہ جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں یہ در حقیقت اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر کے کرتے ہیں۔ جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو معلوم ہوا جو بدعتی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے۔ بدعات و خرافات کا تیسرا انجام یہ ہے کہ بدعتی کا عمل ناقابل قبول ہے، بدعتی کا عمل ناقابل قبول ہے۔ ایک بدعتی پوری زندگی اگر اللہ کی عبادت کرے،
اور وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کرتا ہے جو دین میں ہے ہی نہیں، فہو رد، تو ایسی بات قابل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وجوہ یومئذ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ دنیا میں عمل کر کر کے کچھ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، دنیا میں عمل کر کر کے کچھ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے پوری زندگی عمل کرنے کے باوجود پوری زندگی کا عمل رائے گاں چلا گیا، پوری زندگی کا عمل بیکار چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس کچھ لوگ آئے، 3 لوگ آئے، ان میں سے ایک نے ان تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں پوری زندگی ہر رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اعمال گنائے اور اس کے بعد کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنتوں سے اعراض کرے گا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں۔ معلوم ہوا بدعتی جو بھی عمل کرتا ہے پورے کا پورا عمل ضائع ہو جاتا۔ اسی طریقے سے بدعتی کا جو چوتھا انجام ہے، بدعات و خرافات کا جو چوتھا انجام ہے وہ ہے فضول خرچی۔ کیا ہے؟ فضول خرچی، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، کسی رات کو مخصوص کر کے اس میں نئے کپڑے بنا کر، حلوے وغیرہ بنا کر، لائٹنگ وغیرہ سجا کر، آتش بازی کر کے جو پیسہ، جو روپیہ برباد کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بدعات و خرافات میں یہ جتنے بھی لوگ اب فضول خرچی کرتے ہیں قیامت کے دن اس تعلق سے پوچھا جائے گا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ لوگوں فضول خرچی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا لا تزول قدم ابن آدم، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں، 5 سوالوں کے بارے میں جواب نہ دے۔ ان میں سے 2 سوال کیا ہوں گے؟ 2 سوال کیا ہوں گے؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ یہ جو جتنے بھی بدعتی ہیں ان سے قیامت کے دن ان کے مال کے بارے میں سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اپنے مال کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ محترم حضرات، اسی طرح بدعتی اور بدعات و خرافات کا سب سے
بھیانک انجام حوض کوثر سے محرومی، حوض کوثر سے محرومی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، لوگ میری امت کے لوگ میری طرف آئیں گے، حوض کوثر سے بھر بھر کر میں انہیں سیراب کروں گا۔ چنانچہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے، میں فرشتے سے کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعد دینی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو محترم حضرات، بدعات و خرافات کا انتہائی بھیانک انجام حوض کوثر سے محرومی بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ دین واقعی معنوں میں وہی ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، دین واقعی معنوں میں وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ثابت ہے۔ دین واقعی معنوں میں وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اب جو لوگ اسے چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق دین کو اپنائیں گے تو ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کی بربادی یقینی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، زندگی کی آخری سانس تک ہر قسم کی بدعات، ہر قسم کی خرافات سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔